فصاحت و بلاغت پر کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور، ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا، سحار سے، ساحر بھی بڑے بڑے سحار، بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے. فبطع الحق وبطل ما كانوا يعملون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ وہارون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا، ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی. تو اب حق واضح ہو گیا، باطل زائل ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب، آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا. وہ اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو، کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاف کے ساتھ ہوتی تھی، بوٹیاں شکیاں، یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے، اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے. اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا، ارسطو تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ بڑے بڑے جالینوس تھا، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے، بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال کیونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اسپتال نہیں، بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئی، بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برف کے داغ، یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر سکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برف ختم ہو. تو اگر تو صرف ہاتھ پھیرتے سے دوا لگانے کی بھی ضرورت ہے، پھر ختمہ والا برف کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برف والا ہے، بس ہاتھ پھیرا ہو ٹھیک ہوگا. اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب جو اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی، وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اب وہ طفولیت، اب گویا وہ رضاعت، اب گویا وہ شباب، اب گویا وہ بچپن، اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے، ہمارے اس رجز کا جواب دے، ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے، ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع معلقہ کے نام سے، وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور، اس زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے انداز میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصاح و بلغاء جو تھے وہ دنگ ہے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے، ایک امراء القیس تھا نا، ایک اور شاعر تھا قیس، وہ گزرا، بادشاہ غصے میں آ گیا، اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے
تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت کری۔ بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی، اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے، تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ شخص تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے، کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جائے، تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے، شاعر آدمی ہوں، نہ میری تو اتنی بڑی برادری ہے، میری تو صرف 2 لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجیے گا کہ یا ابنتا قیس ان اباکم، بس۔ انہوں نے کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے ہتھیا گیا دماغ پر، یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابنتا قیس ان اباکما، کہ اے 2 قیس کی بیٹیاں کا حقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے، یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے، وہ مر گیا، پھانسی دے دی گئی، ختم ہو گیا، مدتیں گزر گئی، 1-2 سال جتنے گزرے، اتفاق سے وہ 2 سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ کیسے رہتا، تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو پوری کرنے تو نہیں آئے، لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں۔ انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں؟ کہا اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، بکریاں چکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے، پہلے تو دماغ کو زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا پیغام دے دیتی ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا، بادشاہ نے پھانسی دے دی، لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی، ہم کیوں خواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں، بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا، ہم کیوں بیچاری نہیں مصیبت سے ڈالیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آ گئے، وہ بکریاں چلا رہی تھی، ان کو ملے، پوچھا کہ ابنتا کیسے مر کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ مل کہا کہاں، ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں، 2 سال ہو گئے باپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا، میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میری 2 بیٹی ہیں، مجھے اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیس ان اباکم، بس۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں؟ انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل۔ جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا، دوسرا بھاگ گیا، اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ۔ اس نے آگے رپورٹ کی، بادشاہ نے پکڑا، وہ لڑکیاں پکڑی گئی، نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے۔ نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کو تو میں نے سوائے موت دی تھی، کون تھا کیس بڑھ گیا، روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں، سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا قیس ان اباکما۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اس نے اسی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا خدا، کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لینا ہے تو لے لیں۔ تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا، اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت، پھر آپ انصاف کریں، اگر ہم بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی۔ تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں، اور بچیوں کو کہا کہ تم چلی جاؤ۔ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ان کے لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملی۔ آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے، تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے
یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا، فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں کس نہیں موجود ہے، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوگا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، ایک رنگ ہے۔ درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سفید ہے اور سیاہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کس نہیں موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہے۔ اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے۔ اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب نے، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لے، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے گا یعنی بات بنتی۔ وہ بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مصرع ایسا نہ بچ سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے، تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے، شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں کس نہیں موجود۔ تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، اچھا انہوں نے بھی مشورے کھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، اچھا کہ بات دل کو نہیں رکھی۔ اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب، بہت بڑی ادیب گزری ہے اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ ہوئی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے، کیسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے، پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں یا نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں یا نہیں، کوئی ادباء و شعراء بھی ہیں یا نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے، یہ تو سبکی ہے نا بڑی۔ تو انہوں نے کہا بجن باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کس نہیں موجود۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دیں۔ اچھا اب بات شہزادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، بچھڑے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے۔ تو صبح کو جب انہوں نے غسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا۔ تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کس نہیں موجود مگر اشک بتا نے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلق ہے۔ تو اس میں سفیدی بھی ہے، سیاہی بھی ہے، تو ابلق موتی تو مل گیا۔ تو اب جناب جب سیف النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا، نہیں وہ تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات، یہ بات عقل سے، دلائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے جو پوری اتر رہی ہے۔ تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا۔ شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں۔ تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دی۔ اب جناب جب کوئی جواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا، بیٹی نے لکھا کیا بات ہے آپ کو پریشان نے کیسے ہو گیا، کوئی ایسی بات۔ تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط سے لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے۔
تو لکھ کے صبح بادشاہ رسول کی، تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی۔ تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ